آج کی جو آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کی تخلیقات کتنے دن میں ہوئی، کیسے ہوئی، اس کو بیان فرمایا ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کفار مکہ و مشرکین مکہ کو ایک بہت عجیب انداز سے تنبیہ کی ہے کہ تم کس خدا کی اور کس اللہ کی نافرمانی کرتے ہو اور اس کے لیے شریک ٹھہراتے ہو جس نے زمین بنا دی، آسمان بنا دیا، چاند سورج ستارے بنا دیے، زمین میں کھانے پینے اوڑھنے بچھانے کی چیزیں تمہارے لیے رکھ دیں۔ وَجَعَلَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اس اللہ کے انکار کرتے ہو جس نے سب کچھ بنایا ہے۔ ان آیتوں میں آج یہ بات ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ محترم ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے کسی نے پوچھا تھا، سوال کیا تھا کہ سب آپ کہتے ہو کہ قرآن میں ساری چیزیں ہیں، تو کیا قرآن میں سائنس بھی ہے؟ آپ کہتے ہو کہ قرآن میں ہر بات کا جواب ہے، تو کیا ہر بات کا جواب ہے؟ پھر اس پر اس نے ایک سوال کیا تھا کہ اچھا آپ یہ کہتے ہیں کہ واقعی قرآن میں ہر چیز کا جواب ہے، تو آپ ہمیں یہ بات بتائیں کہ جب کسی کی شادی ہو، اس شادی ہونے کے بعد اس عورت کو لڑکی ہوگی یا لڑکا، اس کا جواب قرآن سے دیں، پہلے کیا ہوگا؟ تو محترم صاحب نے عرض کیا تھا کہ ہاں اس کا جواب بھی قرآن میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، کہ اس کو جو پہلے ہوگی وہ لڑکی ہوگی، اس لیے اللہ نے قرآن کریم میں پہلے لڑکی کا تذکرہ کیا۔ یہ انہوں نے ایک جواب دیا تھا۔ یہ بھی لوگ سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا واقعی قرآن میں سائنسی اشارے ہیں؟ کیا واقعی قرآن سائنس کی بھی تعلیم دیتا ہے؟ ریسرچ کرنے والے جتنے ریسرچ کرنے والے ہیں، سائنسداں ہیں، جب انہوں نے قرآن کو دیکھا اور قرآن کو پڑھا تو حقیقت کھل کے کچھ ایسی ان کے سامنے آئی کہ وہ اس قرآن کے اعجاز کو اور اس کی سحر بیانی کو ماننے کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، اور یہ کہنے لگے کہ واقعی اللہ کی اس کتاب میں سائنس کے جو اسرار اور رموز ہیں اور جتنی بلیغ انداز میں قرآن سائنس کی تعلیم دیتا ہے، یوں کہا جائے کہ اگر سائنس کے اصول اگر نکلے ہیں تو وہ اللہ کی اس کتاب سے نکلے ہیں، تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا۔ ایک فرانسیسی کیپٹن تھا جو جہاز چلایا کرتا تھا، جب وہ اس سے اپنی سروس سے ریٹائر ہو گیا تو کسی مسلمان سے اس کی سلام دعا تھی، تو اس مسلمان نے اس کو کوئی تفسیر کی کتاب پڑھنے کے لیے دی، قرآن دیا یا اس کا ترجمہ تفاسیر دی، اور کہا حضرت آپ فارغ ہیں، ایسے وقت میں فارغ وقت میں اس کتاب کو پڑھا کریں۔ جو بھی کتاب بہرحال اس کو دی تو اس نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ چونکہ کیپٹن آدمی تھا تو کیپٹن آدمی جو جہاز کا کیپٹن ہو، اس کی ساری زندگی تو سمندر میں ہی گزرتی ہے، پانی میں گزرتی ہے، تو اس میں ایک چیپٹر، ایک باب، ایک درس سمندر کے بارے میں تھا، تو اس کو اور دلچسپی بڑھی کہ یار واقعی اس کے اندر تو بڑی عجیب چیزیں ہیں، تو اور پڑھنے لگا وہ۔ پھر وہ مسلمان ہو گیا، تو کسی نے اس سے پوچھا کہ یار تم تو ایک کیپٹن آدمی ہو، سمجھدار ہو، پڑھے لکھے ہو، تم کیسے مسلمان ہو گئے؟ تو اس نے پھر یہ ساری تفصیل بتائی کہ میرے دوست نے مجھے کتاب دی، اس میں پڑھتے پڑھتے ایک دن ایک سمندر کے بارے میں ایک باب آیا، میں نے اس سمندر کے باب کو پڑھا تو اس میں یہ
بات لکھی ہوئی تھی، یہ آیت اور اس کی تفسیر آئی کہ یہ جو مشرکین مکہ، کفار مکہ ہیں، اللہ کے نہ ماننے والے لوگ ہیں، ان کے دلوں کی مثال اللہ نے جو پیش کی ہے قرآن میں، وہ سمندر کی ایک تاریکی سے پیش کی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب آسمان میں بادل ہوتے ہیں اور سمندری سفر ہو اور اس کے اندر ہائی ٹائٹ ہو، مد و زجر ہو، لہریں اونچی اٹھ رہی ہوں، گر رہی ہوں، اور اوپر آسمانی بادل ہوں، چھائے ہوئے ہوں، اندھیرا ہو، اس وقت سمندر کے اندر جو رؤیت ہوتی ہے، دیکھنے کی جو پوزیشن ہوتی ہے، وہ 0 پوائنٹ کی ہوتی ہے۔ آپ اندر جائیں گے تو آپ کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا، 0 پوائنٹ کی رؤیت ہو جاتی ہے۔ جب آسمان میں بادل ہوں اور سمندروں میں مد و زجر اور ہائی ٹائٹ ہو تو دیکھنے کی رؤیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو کہنے لگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام میں ان کفاروں کی جو مثال دی گئی ہے، فرمایا کہ ان کے دل غور سے سننا، ان کے دل یعنی اللہ کے نہ ماننے والوں کے دل ایسے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں جیسے ہائی ٹائٹ والے دن آدمی کا اپنا ہاتھ سمندر میں نظر نہیں آتا ہے، اس کی تاریکی کی وجہ سے، اس کی ظلمت کی وجہ سے جتنا اس کے اندر اندھیرا ہوتا ہے، اس سے زیادہ اندھیرا کفار کے دلوں کے اندر ہے۔ تو کہنے لگے میں نے اس بات پر ریسرچ کی کہ یہ کلام تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، تو کہا میں نے ان کی سیرت پڑھنا شروع کری کہ یہ بات انہوں نے کیسے کہی۔ یا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کوئی سمندری سفر کرا ہے جس کی وجہ سے ان کو یہ معلوم ہوا۔ تو کہنے لگے جب میں نے ان کی سیرت کا مطالعہ شروع کرا تو میں نے پوری زندگی کی ان کی سیرت پڑھ لی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سفر بھی سمندری ثابت نہیں ہے۔ تو کہنے لگے میں اس نتیجے پر پہنچا یہ جس کی زبان سے جاری ہوا ہے اس کو کسی رب نے ان کی زبان سے جاری کروایا ہے، جس کو یہ تمام تحقیقات کا علم ہے۔ اس آیت کو پڑھ کر فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ سحاب، اس آیت کو پڑھ کر میں اسلام میں داخل ہوا کہ ان نہ ماننے والوں کی مثال اللہ نے ان کے دلوں کی ایسی دی ہے جیسے سمندر کی تاریخ گہرائی میں اندھیرا ہوتا ہے، اس سے زیادہ اندھیرا ان کے دلوں کے اندر ہے۔ یہ کہنے لگے، اس کو پڑھ کر میں اسلام میں داخل ہوا۔ اب ایک سوال یہ ہوتا ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں سورج کے لیے مؤنث کا صیغہ استعمال فرمایا، فیمیل، سمجھتے ہیں؟ بات آ رہی سمجھ؟ اوپر سے تو نہیں جا رہی، آپ کی ہو رہی ہے آج تو بات۔ فیمیل، سورج کے لیے مؤنث کا صیغہ استعمال فرمایا، چاند کے لیے اللہ نے مذکر کا صیغہ استعمال فرمایا، میل کا۔ سوال یہ کرتے ہیں اعتراض کرنے والے کہ چاند تو چھوٹی چیز ہے، سورج بڑی چیز ہے، اور جب کبھی بھی کسی طاقت والی چیز کے لیے کوئی لفظ استعمال کرا جاتا ہے تو میل کا یا فیمیل کا؟ میل کا۔ تو لہذا سورج کے لیے میل کا صیغہ استعمال ہونا تھا اور چاند کے لیے فیمیل کا، لیکن اللہ نے فرمایا وَجَعَلَ الْقَمَرَ بَازِغًا، کہ ہم نے چاند کو، اور سورج کے لیے فرمایا فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً، تا کا استعمال فرمایا کہ سورج مؤنث اور چاند مذکر۔ یہ اشکال کرتے تھے کرنے والے کہ چاند میں تو وہ طاقت نہیں ہے جو سورج میں ہے، لیکن آج کی سائنس نے اس بات کو ثابت کرا ہے کہ واقعی اصل تو سورج ہے، لیکن ان دونوں کا رشتہ، چاند اور سورج کا رشتہ ایسا ہے جیسے ایک ماں اور بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے۔ بیٹا ماں سے دودھ لیتا ہے اور اپنی پوری زندگی کو اس دودھ پر گزر بسر کرتا ہے، اسی طرح چاند سورج سے روشنی لیتا ہے اور چمکنا شروع کرتا ہے۔ ان دونوں کا رشتہ اسی طریقے سے ہے جیسے ایک ماں اور بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے۔
تو یہ آج کے دور میں جب تحقیقات ہوئی ہیں تو پھر یہ اسلام کی تعلیمات کھل کر سامنے ریسرچ کرنے والوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، آپ کی عادات پر، آپ کے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے کے طریقے پر ریسرچ کی اور اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جو شخص ان کی طریقے پر، ان اصول اور آداب کے تحت زندگی گزارے گا اس کو دنیا میں کوئی بڑی بیماری نہیں لگے گی۔ ایک سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب بیت الخلاء میں داخل ہوں تو الٹے پاؤں سے اور جب نکلیں تو سیدھے پاؤں سے۔ ریسرچ کرنے والوں نے، تحقیق کرنے والوں نے اس سنت پر ریسرچ کی کہ اس کا کیا فائدہ ہے۔ اگر بیت الخلاء میں داخل ہونے کے لیے الٹے پیر کا استعمال کیا جائے اور نکلنے کے لیے سیدھے پیر کا استعمال کیا جائے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس سنت پر عمل کرنے سے انسان کو کیا ملے؟ تو تحقیق آنے کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ جو شخص نبی کے طریقے پر، سنت طریقے پر بیت الخلاء میں داخل ہوگا، اللہ نہ کرے کہ اس کی یہ بیت الخلاء میں داخل ہونا زندگی کے آخری لمحات ہوں اور بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہوئے وہ الٹے پاؤں سے داخل ہو اور اٹیک آ جائے، تو سائنسدانوں نے تحقیق پیش کی ہے اگر الٹے پاؤں سے داخل ہوتے ہوئے اٹیک آ جائے گا تو اندر نہیں گرے گا، باہر گرے گا، اور اگر نکلتے وقت سیدھے پاؤں سے نکلے گا اور اٹیک آئے گا تو اندر نہیں گرے گا، باہر گرے گا۔ اللہ کے نبی کی ایک سنت پر عمل کر لے گا تو اپنی زندگی کو بہت بڑے داغ سے بچا لے گا۔ لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ بیت الخلاء میں مرا ہے، سمجھ میں آئی نہیں؟ ہاں، ایک سنت پر جو اللہ کے نبی کی سنت ہے کہ بستر کو جھاڑ کر سوئیں، چادر کو پھٹک کر بستر کو جھاڑ کر سوئیں، اس پر تحقیق ہوئی تو ریسرچ کرنے والوں نے اس پر اپنی تحقیق پیش کی کہ انسان جب سوتا ہے تو اس کے جسم سے ایک سیل جیسی چیزیں نکلتی ہیں جو اس کے بستر پر پھیلی رہتی ہیں، وہ مردہ ہو جاتی ہیں۔ اگر جھاڑی نہ جائیں، اگر ان کو اس چادر سے ہٹایا نہ جائے تو پھر ان کے اندر تھوڑا سا کچھ ریچارج سا پیدا ہو جاتا ہے اس کی گرمی کی وجہ سے، اور یہی آدھا ریچارج آدھا نارمل یہ سیلز پھر اس کے جسم کے اندر گھس کر اس کی بیماریوں کا ذریعہ اور مرکز بن جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو تکلیف پیش آتی ہے۔ لیکن اگر سونے سے پہلے اپنے بستر کو جھاڑ دیا جائے گا، چادر کو جھاڑ دیا جائے گا، تو یہ جو پس مردہ سیل چادر کے اندر پڑے ہوئے ہیں جو آنکھوں سے دکھ نہیں رہے ہیں، یہ اس سے بیماری کا ایک بہت بڑا ذریعہ اور نجات بن جائے گا۔ سمجھ میں آئی؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے کچھ اسی طریقے کے اشارے کر کر ان کفار مکہ کو ایک بلیغ انداز میں تبلیغ کی ہے کہ بھائی کس اللہ کا تم انکار کرتے ہو؟ قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي، آپ فرما دیجئے کیا تم لوگ ایسے خدا کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 روز میں پیدا کیا؟ کتنے روز میں پیدا ہوئی زمین؟ اس سے پہلے کن کو معلوم تھا؟ ہاتھ اٹھانا تھا 2 کو، ماشاءاللہ۔ فیصد نکالو، کتنا نکلا حاجی صاحب؟ زمین کو کتنے دن میں پیدا کیا اللہ نے؟ 2 دن میں۔ فی یومین، اللہ نے زمین کو 2 روز میں پیدا کیا۔ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اور تم اس کے شریک ٹھہراتے ہو۔ جس اللہ نے زمین کو 2 دن میں پیدا کر دیا تم اسی کو شریک ٹھہراتے ہو۔ ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، یہی سارے جہاں کا رب ہے۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا، اور اس نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنا دیے۔ وَبَارَكَ فِيهَا، اور اس میں فائدے کی چیزیں رکھ دی۔ کس میں؟ ان پہاڑوں میں۔ وَقَدَّرَ فِيهَا، اور اس میں اس کی غذائیں تجویز کر دی۔ فی 4 ایام، 4 دن میں۔ سواء للسائلین، یہ پوچھنے والوں کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے 2 دن میں زمین بنائی اور 2 دن میں آسمان نہیں بھائی، ابھی تو پہاڑ کی بات چل رہی۔
2 دن میں اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑ اور اس کے متعلقات بنائے۔ کتنے دن ہو گئے؟ 4 دن ہو گئے۔ اتوار کے دن اللہ نے، اتوار اور پیر کے دن، کمزور روایت میں آتا ہے کہ اتوار اور پیر کے دن اللہ نے زمین کو بچھایا، زمین کو بنایا، بچھایا نہیں۔ اور اتوار اور پیر اور منگل کے دن اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑ رکھے، اور بدھ کے دن اللہ تبارک و تعالی نے ان پہاڑوں میں جو چیزیں پیدا کی ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی نے بنایا۔ یہ 4 دن میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ تمام چیزیں پیدا کی۔ ایک سوال یہاں یہ پیدا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کی تخلیقات کو اور آسمان و زمین کے بارے میں قرآن کریم میں بہت ساری جگہ بیان فرمایا، لیکن 3 مقامات پر قرآن کریم میں آسمان و زمین کی تخلیق اور ان کے دن کی تعیین کو بیان فرمایا۔ سورہ بقرہ، سورہ حامیم سجدہ اور سورہ نازعات میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ترتیب بتائی کہ پہلے ہم نے کس کو پیدا فرمایا، پھر کس کو پیدا فرمایا۔ اس آیت میں اور سورہ بقرہ کی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا خلق الارض فی یومین، ہم نے زمین کو 2 دن میں پیدا فرمایا۔ اور سورہ بقرہ میں بھی اللہ نے فرمایا ہم نے زمین کو 2 دن میں پیدا فرمایا، اور اس کے بعد پہاڑ، اور پھر ہم نے آسمان کو، ثم استوى الی السماء، پھر ہم نے آسمان کو بنایا۔ لیکن سورہ نازعات اما پارے میں جب آپ جائیں گے تو وہاں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، ہم نے زمین کو آسمان کے پیدا کرنے کے بعد بنایا۔ اب اشکال یہ ہوگا، ان 2 آیتوں میں پتہ چلتا ہے زمین پہلے بنی ہے، آسمان بعد میں بنا، اور سورہ نازعات کی آیت سے پتہ چلتا ہے آسمان پہلے بنا اور زمین بعد میں بنی۔ یہ اشکال ہے، بڑا اشکال ہے۔ جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہترین جواب دیا اور فرمایا ایک ہے زمین کا مادہ بننا، ایک ہے زمین کا مادہ بننا، اور ایک ہے زمین کا پورا بچھایا جانا۔ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے 2 دن میں زمین کے مادے کو بنا دیا، پھر 2 دن میں آسمان کو بنایا، اور اس کے بعد پھر 2 دن میں زمین اور اس کے متعلقات کو بچھایا۔ تو پتہ چلا کہ دحاہا کا جو لفظ وہاں آیا ہے، دحاہا اصل میں کہتے ہیں بچھانے کو اور پھیلانے کو۔ زمین تو بن گئی تھی، اس کا مادہ تو تیار ہو گیا تھا، لیکن بچھانے اور پھیلانے کا کام آسمان کی تخلیق کے بعد ہوا۔ تو اعتراض کوئی باقی رہا؟ پہلے کیا بنی؟ زمین، اس کے بعد کیا بنا؟ آسمان۔ زمین بنی نہیں، زمین کا مادہ بنا۔ زمین پوری بچھ کر جو تیار ہوئی وہ آخر کے 2 دنوں میں۔ سمجھ میں آئی؟ سواء للسائلین، یہ پورا کا پورا یہ 4 دن میں ہے پوچھنے والوں کے لیے۔ یہود نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آسمان اور زمین کی تخلیقات کے بارے میں پوچھا تھا کہ یہ کب بنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ان کا جواب دیا کہ یہ اس طرح بنے ہیں۔ ثم استوى الى السماء، پھر اللہ آسمان کی طرف توجہ فرمائی، اس حال میں وہی دخان، اور وہ دھواں تھا۔ فقال لها، سو اس سے اور زمین سے فرمایا، ائتیا طوعا او کرہا، کہ تم دونوں خوشی سے آؤ یا زبردستی آؤ۔ قالتا اطینا طائعین، دونوں نے عرض کیا ہم خوشی سے حاضر ہیں۔
آسمان کو اللہ تبارک و تعالی نے بنایا، وہ دھواں تھا، یعنی اس کا مادہ دھواں کی طرح تھا، اور پھر آسمان اور زمین سے فرمایا یا تو میرے تابع ہو جاؤ، خوشی سے یا ناراضگی سے، ایک مطلب تو یہ، دوسرا یہ ہے کہ میری حکم کی اطاعت کرو۔ تو انہوں نے کہا اے اللہ ہم تیری اطاعت خوشی سے کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ سوال یہ ہوگا کہ یہ آنا اور جانا آسمان و زمین کا کیسے ہے؟ اس سے علماء نے لکھا کہ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ ان کا آنا اور جانا کس طریقے سے ہے۔ بعض نے فرمایا کہ اس سے ان کا تابعداری کرنا یعنی حکم ماننا مراد ہے۔ ایک آیت جو اوپر رہ گئی اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ، کہ اللہ نے زمین بنائی، اس کے اندر برکت رکھی، اور زمین میں تمام انسانوں کی ضروریات کو اللہ تبارک و تعالی نے چھپا دیا۔ ساری دنیا اس بات سے عاجز ہے کہ جتنی ساری چیزیں ہیں دنیا میں انسانوں اور جانوروں کی ضروریات کی، وہ ساری کی ساری اللہ زمین سے پیدا کرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی رکھا کہ ہر ایک زمین کے خطے کو ایک جیسا نہیں بنایا، کہیں آم اچھے ہوتے ہیں، وہی آم کی ڈگال آپ اپنے یہاں لگا دو تو آموں کا وہ مزہ نہیں ہوگا، کہیں اخروٹ اللہ نے پیدا کیے، کہیں سیب پیدا کیے، کہیں انگور اللہ نے پیدا کیے، کہیں سبزیاں اللہ نے اگائی، کہیں کے چاول میں خوشبو ڈالی، کہیں کے گیہوں کو اللہ نے شربتی بنایا۔ ہر طرح کی چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے مختلف خطوں کی مختلف چیزوں کو مختلف جگہ پر رکھا، ایک جگہ پر ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا نہیں فرمایا۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت تھی کہ ایک دوسرے سے باہمی تعاون ہوگا، ایک دوسرے کی چیزیں خریدیں گے، ایک دوسرے کو بیچیں گے، ایک دوسرے کے یہاں آئیں گے، ایک دوسرے کے یہاں جائیں گے، تو اس سے ان کی آپس کی تجارت ہوگی۔ جو مزہ شریفے کا چندیری والے کا ہے، کیا وہ گناہ میں مزہ آ سکتا ہے؟ کیوں صاحب؟ کھنی چندیری کی مشہور ہے، کھنی تو یہاں بھی ہوتی ہے اپنے یہاں، تو وہ کھنی جو وہاں کی ہے وہ یہاں آ سکتا مزہ؟ جو حیدرآباد کی بریانی میں مزہ ہے وہ گناہ کی بریانی میں آ سکتا؟ یہ اللہ نے تفاوت رکھے، اسی لیے رکھے ہیں کہ یہ باہمی ایک دوسرے کا آنا جانا ہو۔ اگر ساری چیزیں ایک ہی جگہ پیدا ہو جاتی تو بھی انسان بیچارہ کیا کرتا؟ پریشان ہو جاتا۔ اللہ نے ہر ایک کو مختلف جگہ پر رکھ دیا۔ کھجور یہاں پیدا ہو جائیں گے اپنے، کیوں بھائی؟ کھجور پیدا کر لیں گے، ساری زندگی جتن کر لیں، لیکن وہ جو مدینے کی کھجور ہیں وہ کہاں آپ یہاں لا سکتے ہیں؟ اس کی مٹھاس، اس کی تازگی، اس کے اندر کی لذت، اس کی نرماہٹ، کیا چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ زیتون یہاں نہیں آپ لا سکتے، اس کے اخروٹ اور بادام جو کشمیر کے ہوں گے وہ آپ دنیا کے دوسرے خطوں میں بھی پائیں گے۔ سیب جو کشمیر کا ہوگا وہ دوسری دنیا کے اور خطوں میں بھی سیب ہوگا، لیکن اس کا وہ مزہ اور اس کے اندر کی وہ رنگت وہ دنیا کے کسی خطے میں نہیں آ سکتی جو وہاں کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں رکھی ہے۔ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اقوات کہتے ہیں قوت کی جمع ہے، اور قوت کہتے ہیں عربی میں روزی کو اور خوراک کو۔ اللہ نے تمام انسانوں کی، جانوروں کی تمام روزی اور خوراک کا انتظام اللہ نے اسی زمین کے اندر کر دیا۔ قلم کار کے قلم لکھ لکھ کر ٹوٹ جائیں گے، بیان کرنے والوں کی زبانیں گم ہو جائیں گی، لیکن اللہ کی اس نعمت جو اللہ نے زمین کے اندر ودیعت فرمائی ہے، قلم کار کے قلم ٹوٹ جائیں گے، بیان کرنے والوں کی زبانیں گم ہو جائیں گی، لیکن اللہ کی اس نعمت کا اظہار نہیں کر سکتے۔ بے زبردست اللہ تبارک و تعالی نے زمین کے اندر ساری چیز، اللہ نے مخزن ساری چیز کا زمین کو بنا دیا۔
پھر فرمایا فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، سو وہ 2 روز میں اس کے 7 آسمان بنائے۔ کتنے؟ 7۔ کتنے دن میں؟ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، 2 روز میں اللہ نے کیا بنائے؟ 7 آسمان بنائے۔ تو 2 دن میں زمین، 2 دن میں زمین کے متعلقات، اور 2 دن میں آسمان۔ کتنے دن ہوئے؟ 6۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اللہ نے تمام آسمان و زمین کو کتنے دن میں بنایا؟ 6 دن میں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی میں فرماتا ہے میرے بندے میں اتنا بڑا آسمان اور زمین بنا کے نہیں تھکا، تجھے 2 روٹی 2 بوٹی کھلا کے تھک جاؤں گا؟ تو بھائی اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین بنا کے اللہ نہیں تھکا تو 2 روٹی 2 بوٹی کھلا کے تھک جائے گا؟ تو سوچو تو صحیح، کتنا بڑا، کیسا خالق اور کیسا مالک ہے ہمارا، پھر ہم اس کی روگردانی کریں، پھر اس کی نافرمانی کریں تو اللہ کیا کہتا ہوگا؟ اتنے بڑے سورج کو تھامنے کی طاقت ہے، 6 فٹ کے انسان کو تھامنے کی طاقت نہیں، ایسی لمبی لمبی ڈینگیں دیتا ہے، آسمان و زمین کے قلابے ملاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دعائیں میرے بندے، میں نے ہی تو تجھے بنایا، میرا ہی تو شاہکار ہے، میری ہی تو ساری چیزیں، ایک اسکرو تیرا ڈھیلا کر دوں ابھی گوالیار اور آگرہ کے چکر لگا لگا کے پاگل ہو جائے گا۔ ایک اسکرو ڈھیلا کرنا ہے اور لمبی ڈینگیں آسمان و زمین کے قلابے ملا رہا۔ فَقَضَاهُنَّ 7 سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، سو 2 روز میں اس کے 7 آسمان بنا دیے۔ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور ہر آسمان میں اس کے مناسب اپنا حکم بھیج دیا۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا، اور ہم نے اس قریب والے آسمان کو ستاروں سے زینت دی اور اس کی حفاظت کی۔ آسمان دنیا کو ہم نے ستاروں سے سجا دیا۔ دیکھو اگر گھر بنا ہو اور ڈیکوریشن نہ ہو، لائٹ نہ ہو، اس کے اندر سجاوٹ نہ ہو، کتنا ہی اچھا گھر کیوں نہ ہو، لیکن دیکھنے میں اچھا نہیں لگتا ہے۔ اللہ نے اس آسمان کو اگر خالص آسمان رہتا، چاند سورج نہ ہوتے، ستارے نہ ہوتے، سیارے نہ ہوتے، تو آسمان دیکھنے میں اچھا نہیں لگتا۔ علماء نے ایک عجیب بات لکھی ہے، چند چیزیں ایسی ہیں جن کے دیکھنے سے کبھی انسان کا جی نہیں گھبراتا۔ اس میں سے ایک تو قرآن شریف ہے جس کو دیکھنے سے کبھی انسان کا جی نہیں گھبراتا۔ ایک پانی ہے جس کو دیکھنے سے کبھی جی نہیں گھبراتا، کبھی نہیں اکتاہٹ ہوتی، کتنا ہی پانی دیکھے آدمی کو اکتاہٹ نہیں ہوتی۔ ایک آسمان ہے جس کو دیکھنے سے کبھی جی نہیں گھبراتا، کبھی نہیں کہا یار دیکھ دیکھ کے بور ہو گیا، اب تو مزہ نہیں آتی، کل سے اوپر دیکھوں گا ہی نہیں۔ تو صاحب ہوا کبھی؟ ایک بیت اللہ ہے، کتنا ہی دیکھو اس کے دیکھنے سے بھی جی نہیں گھبراتا، جتنا دیکھو اتنی ہی لذت، اتنی ہی حلاوت اور اتنی ہی چاشنی اندر پیدا ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ نے حکم دیا، فرمایا میرے بندو غور کرو، فرجع البصر، بار بار نگاہیں دوڑاؤ میرے آسمان پہ، ہل تری من فطور، تمہیں کوئی شگاف، کوئی پھٹن، کہیں ٹیڑھا کہیں آڑا کہیں ترچھا نظر آئے تو مجھے بتاؤ۔ کیسا اللہ نے پینٹ کرا ہے، زبردست قسم کا۔ آج کتنے سال ہو گئے لیکن آسمان کے پینٹ اور کلر میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یہاں 3 سال کتنی اچھے سے اچھا کروا لو، 3 سال کے بعد سارا ختم ہو جاتا ہے۔ کتنے ہی وہ کمپنی والے دعوے لمبے چوڑے کریں لیکن 2-2.5 سال سے زیادہ چل نہیں پاتا۔ ایک اللہ کا کیا ہوا کلر ہے، کیسا شاندار کلر ہے، اور کبھی کبھی اس میں اللہ تبارک و تعالی اس میں اور رنگ بھر دیتا ہے۔ وہ دیکھا ہوگا آپ نے، ایک دھنش جیسا نکلتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کے؟ اندر دھنش۔ ارے ہندی کچھ اور، اردو کا لفظ لے آؤ بھائی، کیا کہتے ہیں اس کو؟ انگلش بول دو، ہیں ریمبو، وہ جو نکلتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی منظر کو لبھانے کے لیے اس ریمبو کو نکال دیتے، کیسے رنگ برنگ اس کے اندر کلر ہوتے ہیں۔ یہ کون کر رہا؟ یہ صرف اللہ کر رہا۔
بمصابیح ستاروں سے، وحفظا اور اس کی حفاظت کی شیاطین کے ذریعے سے، جو شیطان اوپر جاتے تھے وہاں سے خبر لاتے تھے اس سے بند۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ تجویز ہے زبردست واقف الکل کی، اللہ کی طرف سے یہ مقرر کردہ ہے۔ یہ آیت ہے۔ اب یہ تمام اس کے اندر ایک بلیغ انداز میں مکہ کے مشرکین کو سمجھانا ہے۔ او اللہ، او مکہ کے لوگوں، مشرکین مکہ، توحید کا انکار کرنے والوں، کیسے ہو؟ کس اللہ کے انکار کر رہے ہو؟ کس اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر رہے ہو جس نے زمین 2 دن میں بنا دی، اس کے متعلقات 2 دن میں بنا دیے، آسمان 2 دن میں بنا کے فارغ ہو گیا، اس اللہ کا انکار کرتے ہو؟ اب بھی نہیں سمجھ میں آتی؟ فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر تم پھر بھی اعراض کرو، فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، تو پھر آپ کہہ دیجئے میں تم کو ایسی آفت سے ڈراتا ہوں، ایسی چیخ سے ڈراتا ہوں، ایسی خطرناک آواز سے ڈراتا ہوں جیسی عاد اور سمود پر چیخ اور آفت آئی تھی۔ یہ وہی آیت ہے جب وہ ولی عتبہ بن ربیعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تھا، مکہ میں بیٹھے تھے اور یوں کہا تھا، اے نبی اگر تم بادشاہت چاہو تو ہم بادشاہت دے دیں، اگر مال چاہو تو مال دے دیں، کسی نے جادو ٹونا آپ پر کر دیا تو ہم بڑے بڑے جادوگروں کو بلا کر آپ کا علاج کر دیں۔ اللہ کے نبی پوری بات اس کی سنتے رہے، جب بات سے فارغ ہو گیا آپ نے کہا فارغ ہو گئے؟ کہاں فارغ ہو گیا؟ پھر آپ نے حامیم کی آیت شروع میں تلاوت کی۔ جب شروع ہوئی تھی حامیم میں نے تفصیل سے بتایا تھا، جب اللہ کے نبی اس آیت پر پہنچے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، تو چونکہ ہم نے تو نہ عاد کی بستیاں دیکھی نہ قوم سمود کے حالات پڑے، کیسی وہ قومیں تھیں، کیسے ڈیل ڈول ان کے بدن تھے، کیسی زبردست ان کی قومیں اور نوجوان، 300 سال میں جا کر تو ان کا بچہ بالغ ہوتا تھا۔ کتنے سال میں؟ 300 سال میں جا کر بچہ بالغ ہوتا تھا۔ بڑی بڑی چٹانیں یوں اٹھاتے تھے ہاتھوں سے، پہاڑوں کی یوں چٹانیں اٹھا کر اور یوں کمزوروں پر اس طرح مار دیتے تھے۔ آگے ان کا تذکرہ آ رہا زبردست۔ ایسی وہ قوم تھی تو اس کے اوپر جو اللہ کے عذاب آئے تھے، تو یہ لوگ چونکہ ان راستوں سے گزرتے تھے، ملک شام جاتے تھے، یمن جاتے تھے، ان کی بستیاں راستوں میں پڑتی تھیں، تو جب اس نے یہ آیت اللہ کے نبی کی زبان سے سنی فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، وہ آواز، وہ چیخ جو اللہ نے ایک فرشتے کے ذریعے سے ان کی قوم میں بھیجی تھی، ایسی زبردست آواز تھی کہ سننے کے ساتھ کلیجے پھٹ گئے تھے۔ تو وہ تو گھبرا گیا، ایسا نہیں وہ آفت آ جائے، تو اس نے اللہ کے نبی کے چہرے پر ہاتھ رکھا اور اپنی رشتہ داری کا اور قریش کی سرداری کا واسطہ دیا اور کہا اللہ کے نبی بس کر، اب ہم آپ سے کچھ نہیں کہتے، اور اٹھ کر آ گیا۔ تو اس کے قوم کے لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا یہ عتبہ جیسا پہلے گیا تھا ویسا نہیں لگ رہا، بدلے ہوئے چہرے کے ساتھ۔ اس آیت کو اور ان آیات کو سن کر اس کے اندر ایمان جاگ چکا تھا، اور مکہ کے لوگوں نے جب پوچھا کہ محمد کے بارے میں کیا خیال ہے تو کہا ان کو ان کے مشن پر چھوڑ دو، میری بات مانو، یا تو وہ غالب آ جائیں گے تو ہماری حکومت آ جائے گی، یا دوسری قومیں ان پر مغلوب ہو جائیں گی تو ہمارا مقصد، یا دوسری قومیں ان پر غالب آ جائیں گی وہ مغلوب ہو جائیں گے تو ہمارا مقصد حاصل ہو جائے گا، لہذا ان کو چھوڑ دو۔ تو کہنے لگے لگتا ہے محمد نے اپنی زبان سے تیرے اوپر جادو کر دیا۔ یہ ہے وہ لمبی لمبی دے رہے۔ اذ جاءتہم الرسل، کیا کرا تھا ان لوگوں نے؟ اذ جاءتہم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم، جبکہ ان کے پاس، ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے بھی پیغمبر آئے، اور کیا کہا پیغمبروں نے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ بجز اللہ کے کسی اور کو مت پوجو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے۔ تو کیا کہنے لگے اپنے پیغمبروں سے؟ کون؟ یہ عاد اور سمود والے کیا کہنے لگے؟ قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائکہ،
اگر انہوں نے جواب دیا اگر ہمارے پروردگار کو منظور ہوتا تو پھر فرشتوں کو بھیجتا نبی بنا کر، تمہیں کیوں نبی بنا کر بھیج دیا؟ یہ بات تو سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ ان کا اعتراض تھا۔ اب یہ بتاؤ، یہ عاد اور سمود فرشتے تھے یا انسان تھے؟ کون تھے بھائی؟ مکہ کے لوگ کون تھے؟ انسان تھے۔ تو کس کو بھیجا جائے؟ بچوں کو پڑھانے کے لیے پری کو بھیج دیا جائے، پڑھ لیں گے بچے؟ آپ بتاؤ بھائی، آپ لوگ سب پڑھے لکھے ہو انسان ہو ماشاءاللہ، یا اس کا الٹا کرا جائے، آپ کی دکانوں پر جنات کو گراہک بنا کے بھیج دیا جائے، دکانیں چل جائیں گی آپ کی؟ ہیں دودھ لینے عامر بھائی کی دکان پہ صبح صبح جنات آئیں، کیا ہوگا بتاؤ آپ؟ وہ کریٹیں دکھیں گی عامر بھائی کی، کہاں جائیں گی، کہاں لے جائیں گے؟ کیسے؟ لو شاء ربنا لانزل ملائکہ، کہ اگر اللہ کو ہماری ہدایت مقصود ہوتی تو فرشتوں کو بھیجتا۔ اب یہ وہ فرعون والی بات ہے نا کہ وہی اللہ میاں کو جب تک آسمان میں چڑھ کے نہیں دیکھ لوں جب تک ایمان نہیں لاؤں، یہ ہے گمراہی۔ لو شاء ربنا لانزل ملائکہ، انہوں نے جواب دیا اگر ہمارے پروردگار کو منظور ہوتا تو فرشتوں کو بھیجتا۔ فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، سو ہم تو اس کے بھی منکر ہیں جس کو تم بھیجے گئے ہو، جس رسالت کو دے کر تمہیں بھیجا گیا ہے ہم تو سرے سے اس کے ہی انکار کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے تمہاری رسالت کو، ہم نہیں مانتے تمہیں رسول، ہم نہیں مانتے اللہ کا بھیجا ہوا۔ اگر اللہ کو بھیجنا مقصود ہوتا تو فرشتوں کو بھیجتا۔ اب اگر فرشتوں کو بھیج دیتا تو یہ اعتراض نہیں ہوتا کہ یہ فرشتے تو کھاتے نہیں پیتے نہیں، ان کے بیوی نہیں، ان کے بچے نہیں، ان کو کوئی ضروریات نہیں، رہنے کے لیے گھر نہیں، کوئی دقت نہیں، تو پھر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں، ان کی بات کیسے مانیں، ان کو کھانے کی ضرورت نہیں، ان کو پینے کی ضرورت نہیں، ان کے بیوی اور بچے نہیں، تو یہ تو دن بھر کام کریں گے، ان کو کچھ، ہمارے تو بیوی بھی، ہمارے تو بچے بھی، ہماری تو ساری ضروریات بھی، نفس بھی، شیطان بھی۔ اللہ نے اسی وجہ سے انبیاء کو، نبیوں کو انسان بنا کر بھیجا کہ انسان ہیں، اور انسان ہی کو ان کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے منتخب کیا کہ کل کو یہ نہ کہہ سکو کہ نبی تو فرشتے تھے تو ہم ان کی بات کیسے مانتے، ان کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، ہمیں ضرورت ہے، لہذا ان کا مشن الگ، ہمارا مشن الگ۔ اللہ نے اس لیے قرآن میں فرمایا اگر زمین میں فرشتے بستے تو پھر ہم فرشتوں کو نبی بنا کر بھیج دیتے۔ اب آپ انسان ہو تو نبی انسان کو بنا کر بھیجے جائے، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام آیتوں کی حقیقت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سمجھ میں آ گئی بھائی زمین کتنے دن میں بنی اور زمین کے متعلقات 2 دن میں، اور آسمان 2 دن، کل کتنے دن ہوئے؟ پہلے کیا بنا؟ زمین نہیں، زمین کا مادہ، زمین کا مادہ، سمجھ میں آئی؟ دال بن جاتی ہے، بگھار بعد میں لگتا ہے، سمجھ میں آئی؟ ہاں، یہ جو بگھار جو لگا ہے یہ بعد میں لگا ہے۔ تو پہلے کیا بنا؟ زمین کا مادہ، اس کے بعد کیا بنا؟ آسمان 2 دن میں بنا، پھر 2 دن کے بعد زمین کے اندر جتنے متعلقات ہیں، پہاڑ ہیں، درخت ہیں، نہریں ہیں، اور دیگر عمارتیں ہیں، جنگلات ہیں، یہ بعد کے 2 دن میں اللہ تبارک و تعالی نے بنائے۔ کل کتنے دن میں؟ 6 دن میں۔ صحیح روایات کے اندر یہ بات ہے، قرآن کی آیات سے یہ پتہ چلتا ہے زمین اور آسمان کتنے دن میں بنے؟ 6 دن۔ سوال یہ ہوگا اللہ تو کن فیکون کا مالک ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ تو کہہ دیتا کن ہو جا تو زمین آسمان بن جاتے، تو 6 دن کیوں لگائے؟ اب یہ سوال میں آپ پر چھوڑتا ہوں، کچھ محنت آپ بھی کرو، ٹھیک ہے۔ اگلے ہفتے میں آپ سے پوچھوں گا کہ بھائی اللہ نے یہ آسمان و زمین 6 دن میں کیوں بنائے؟ اللہ تو اشارہ کر دیتا تو بن جاتے، اللہ کے لیے کیا مشکل تھا، ٹھیک ہے۔ اس کا جواب آپ لوگ لے کر آئیں۔